السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. معزز و محترم سامعین کرام، مراقبہ کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اس باب سے متعلق آج دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے، جس کا موضوع یہ ہے کہ گناہ کے بعد نیکی کرنے سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو، وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی. تو کون سا گناہ اس نیکی سے مٹتا ہے، انشاءاللہ ہم آج کے حدیث میں سمجھیں گے. راوی حدیث ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. یہ دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو. دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو. گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو. گناہ کے بعد نیکی کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور تیسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بڑی جامع حدیث ہے، تین اہم باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. شاعر کہتا ہے، پہلے گناہ کرنے سے یہ بھی رہے خیال، پہلے گناہ کرنے سے یہ بھی رہے خیال، سب دیکھتے نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے وہ. دنیا کے لوگ نہ دیکھیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی تعلیم دی، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. یعنی کوئی تم کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، وہی کام کرو جو اللہ کی نظر میں جائز ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے. جہاں کہیں بھی رہو ان تمام کاموں سے بچو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، چاہے تمہارے اس گناہ کو کوئی دیکھے چاہے کوئی نہ دیکھے. دوسری بات، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی. اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اگر غور کیا جائے تو اس میں پہلا ٹکڑا جو ہے حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ نے جو کچھ حکم دیا اس پر عمل کرو، جو فرائض اور واجبات عائد کیے ہیں انہیں ادا کرو، جو رب العالمین نے ذمہ داری عبادت کی دی اسے ادا کرو. اور جو ٹکڑے ہیں بعد والے، اس میں بھی دوسرے ٹکڑے کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہو سکتا ہے، حقوق العباد سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گناہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، ان کے حقوق کو غصب کرنے سے، حقوق مارنے سے ہوتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے اور بندوں سے متعلق ہوتے ہیں. اور تیسرا ٹکڑا مکمل حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. اس حدیث سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے تمام بندوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کے مراقبے پر یقین کامل رکھتے ہوئے ہر طرح کے گناہوں سے باز رہیں اور ہر طرح کے فرائض اور واجبات کو مکمل اور مسلسل وفات تک ادا کرتے رہیں، اور اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگیں. یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ کے مراقبے پر یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حساب لے گا، اللہ ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے، اور جو عبادتیں اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں ہم انہیں ادا کریں، اور ادا کرنے کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی بھی عبادت ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے جو ہمیں نماز کی توفیق دی ہے اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، ہم نے نماز ادا کی. کتنے ہم خوش نصیب ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو ہوٹلوں میں چوراہوں پر بیٹھے ہوئے جن کو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ سوچتے رمضان آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، رمضان پتہ نہیں کس کو ملے گا، آئندہ کس نہیں ملے گا. تو اللہ رب العالمین کے مراقبے پر یقین ہونا چاہیے، اور جو عبادت ہو مسلسل ہو، وفات تک ہو، اور ہمیں اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، یہ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، گناہ کے بعد نیکی کرو، یہ اہم پوائنٹ، اس پر غور کیجیے گا. گناہ کے بعد نیکی کرو تو وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی.
وہ ایسے گناہ کو مٹائے گی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. یاد رکھنا، بڑے بڑے گناہوں کے مٹانے کے لیے توبہ ضروری ہے. کبیرہ گناہ یا کبائر جو گناہ ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ضروری ہے، اور جو حقوق العباد ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں نا، آپ سے کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا، آپ نے نیکی کیا، وہ گناہ مٹ جائے گا. لیکن جو بڑا گناہ ہو گیا تو اس کے لیے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. یا بندوں کے حقوق آپ نے غصب کیے ہیں، کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی کا ناحق جو ہے خون کر دیا، قتل کر دیا، تو یہ سارے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے. یہ نیکی کرنے سے جو ہے گناہ مٹنے والے نہیں ہیں. ان کے لیے اللہ سے توبہ کرنا ہے، اور بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو ان سے معافی تلافی کرانا ہے یا ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے. نمبر 3، حسن اخلاق کی مختلف صورتیں ہیں. بہت ساری صورتیں. اخلاق کا جو میدان ہے، اخلاق کا جو سسٹم ہے بہت بڑا ہے. پوری زندگی انسان جہاں بھی رہے اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے. نمبر 1، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، اچھے انداز سے لوگوں سے ملنا، سلام کرنا. نمبر 2، لوگوں سے تکلیف دور کرنا. کسی بھی مسلمان کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں آپ کو بتاؤ کہ یہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو بڑھانے کے بجائے کم کرنے کی کوشش کرنا. بیمار ہے تو اس کو تسلی دینا، مقروض ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی کے اسباب کے لیے کچھ کوشش کرنا. یہ کسی اور پریشانی کے اندر ہے تو اس کی پریشانی حل کرنے کے لیے کوشش کرنا، سفارش کر کے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنا. آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس سفارش کر دیا، اس نے وہ پریشانی دور کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بندے مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ اس کی آخرت کی پریشانی میں سے پریشانی دور فرمائے گا. اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. بھلائی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کی اس کے ساتھ بھلائی کیا جائے. یہ بھلائی کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی. کسی نے آپ کو دعوت کھلائی، آپ نے اسے دعوت کھلائی، یہ بھلائی تھوڑی ہوئی، یہ تو برابری ہو گئی. تو برابری کے معاملے کو لوگ بھلائی سمجھتے ہیں. بھلائی اور حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، جو تمہیں ستائے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ بھلائی ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ورنہ آج لوگ یہی سوچتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم اچھا کریں گے، برا کرے تو ہم برا کریں گے. تو یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو تمہارا جانی دشمن جو ہے وہ بھی جگری دوست بن جائے گا. نمبر 4، لوگوں کے ساتھ ویسا معاملہ کریں جیسا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ بھی اخلاق کی بہت اہم ترین بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. نمبر 4، بنیادی طور پر بندوں پر 3 طرح کے حقوق واجب ہیں. یہ تینوں ذمہ داریاں یاد کر کے جائیے. پہلی ذمہ داری اللہ کے حقوق ادا کرنا، کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساتھی نہیں ٹھہرانا. دوسرا حق ہمارے اپنے نفس کی ہے. نفس کا بھی حق ہے کہ اس کو ہم پاک و صاف رکھیں، اس کی پاکیزگی کے لیے ہم دعا مانگیں، اللہ سے قلب سلیم مانگیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ سے اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ میرے نفس کو پاکیزگی عطا فرما، اس کو پاک اور صاف کر دے، تو ہی میرے نفس کا مالک ہے اور تو ہی اس کا کارساز، اس کا جو ہے ذمہ دار ہے. اور اسی طرح سے تیسرا حق بندوں سے متعلق ہے، حقوق العباد. تو ایک اللہ کا حق، دوسرے اپنے نفس کا حق، اور تیسرے بندوں کا. ان تینوں کو ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے. اگر تینوں ادا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے. بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اپنے حقوق کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا کیا حق ہوتا ہے، ہمارے نفس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے یا بندوں کے بھی حقوق ہیں. تو تینوں کو ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، اپنے نفس کے حقوق کو ادا کرنا یعنی اسے جہنم سے بچانا، اس کو پاک صاف کرنا، گناہوں سے دور رکھنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اسلام کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم. السلام. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرا.